بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس کتاب پر۔ نام اس کتاب کا ہے سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک، اور عبدالغفور چودھری صاحب اس کے رائٹر ہیں۔ اس کتاب میں کیا کچھ لکھا گیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا، اور یہ کیسے سپاہی بنے۔ سپاہی بننے کی بھی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے، کس خوف سے یہ سپاہی بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کیسے کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ اسی کورس کے لیے گئے تھے جس کورس سے جناب آصم منیر صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا تھا۔ OTS منگلہ میں یہ سکول ہے، وہیں پہ انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کہیں اور پہ کامیابی لکھی گئی تھی۔ انہوں نے صحیح راستے کا انتخاب کیا، اپنی تعلیم کو یہ امپروو کرتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، تاکہ یہ اس عہدے تک پہنچ گئے جس کے لیے کوئی بھی نوجوان خواہش کر سکتا ہے۔ اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نوجوان ہی نظر آتے ہیں۔ کتاب لے کے ہمارے پاس خود یہ تشریف لائے تھے جناب ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب ڈاکٹر علامہ عبدالستار اعظم صاحب کے ادارے ہی نے شائع کی ہے۔ کتاب میں کیا کچھ ہے؟ اس کتاب میں انہوں نے پورے کا پورا نچوڑ بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی نوکری کا آغاز کیا، کیسے اپنی نوکری کا اختتام کیا، اور کون کون سی جگہ پر کس عہدے پر یہ تعینات رہے۔ اور جب تعلیم کی بات کریں تو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، کہاں آگے چلتا رہا اور کہاں سے ختم کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے کئی مقامات پر اپنے فرائض منصب بھی ادا کیے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے آخر کار ایک مختصر سی مدت میں اتنی زیادہ جگہوں پر کیسے اپنے فرائض انجام دے دیے۔ بہرحال یہ سب ایک حقیقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر ایک سلسلہ شروع کر لینا چاہیے۔ جیسے میں نے تبصرے کے لیے اس کتاب کو کھنگالنا شروع کیا، اور جب میں نے اپنا تبصرہ ختم کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کتاب سے ہم نے بہت کچھ لینا ہے۔ عبدالغفور چودھری صاحب نے کتاب کا انتساب اپنے مرحوم والدین اور ہر اس شخص کے نام کیا ہے جس کی پرخلوص دعائیں ہمیشہ سایہ بن کر ان کے ساتھ رہی ہیں۔ کتاب کے آغاز میں مصنف کا تعارف کچھ اس طرح سے کروایا گیا ہے۔ مصنف عبدالغفور چودھری ضلع قصور کے ایک دور افتادہ گاؤں کوٹ ارائیاں والا مشمولہ کھنگرا والا ڈاکخانہ کھڈیاں خاص تحصیل و ضلع قصور میں پیدا ہوئے۔ پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول کھڈیاں خاص سے پاس کیا۔ یہ اسکول ان کے گھر سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اسی طرح انہیں روزانہ کی بنیاد پر 12 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ مقامی پولیس نے سیاسی مخالفین کے ایما پر انہیں قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تو وہ گرفتاری کے ڈر سے گھر سے بھاگ کر لاہور آ گئے، اور فوج کی ایک آرٹلری ریجمنٹ میں بطور ٹیکنیکل اسسٹنٹ سپاہی کی مشکل ترین نوکری کے باوجود انہوں نے فوج میں رہتے ہوئے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ FA کا امتحان دیا اور آرمڈ فورسز بورڈ فار ہائر ایجوکیشن GHQ راولپنڈی میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔ پھر پاک فوج میں OTS 16 کورس کے ذریعے کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی۔ OTS وہی کورس ہے، آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ میں ہے یہ۔ یہاں سے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے بھی کمیشن حاصل کیا تھا، وہیں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی۔ یہ شاید 1 سال کی ٹریننگ ہے۔ بہرحال عبدالغفور چودھری صاحب OTS کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ بینائی کی کمزوری کے باعث آرمی افسر بننے کے طبی طور پر ناموزوں قرار دیے گئے تھے۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بطور پرائیویٹ امیدوار BA کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ آرمی ایجوکیشن کور میں بھرتی ہونے کے لیے مقابلے کا امتحان دیا، کامیاب ہوئے۔ اسکول آف آرمی ایجوکیشن اب کالج بن چکا ہے۔ اس سے ملٹری ٹریننگ مکمل کی، اپنے کورس میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد انہیں آرمی ایجوکیشن میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد فوج میں رہتے ہوئے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور MA انگریزی، MA اسلامیات، MA پولیٹیکل سائنس، B.Ed اور LLB کی ڈگریاں بطور پرائیویٹ امیدوار حاصل کی۔ 1993 میں پاک آرمی سے اجازت لے کر CSS اور
PSC کے ہر 2 مقابلہ جاتی امتحانات میں شرکت کی لیکن کامیابی نہ ملی۔ 1994 میں PCS کے مقابلہ جاتی امتحان میں دوبارہ شرکت کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں کامیابی ملی۔ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی تعینات ہوئے۔ گورنمنٹ کوآپریٹو ٹریننگ کالج فیصل آباد سے ابتدائی تربیت مکمل کی اور اپنے کورس میں اول پوزیشن حاصل کی۔ بطور پروجیکٹ مینیجر پاک جرمن انسٹیٹیوٹ ملتان اور جوڈیشل آفیسر کوآپریٹو بورڈ فار لیکویشن لاہور خدمات سر انجام دی۔ PCS 1996 کے مقابلے کے امتحان میں پھر سے شرکت کی۔ تحریری امتحان میں پورے صوبہ پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انٹرویو میں نمبر کم آنے کی وجہ سے فائنل میں 5ویں پوزیشن آئی اور انہیں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر مجسٹریٹ درجہ اول کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ ابتدائی تربیت پروونشل سروسز اکیڈمی پشاور سے مکمل کی اور اپنے اس کورس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اپنی بیوروکریسی کی سروس کا آغاز بطور زونل سیکرٹری مجسٹریٹ درجہ اول میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور سے کیا، پھر بطور ڈپٹی اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نوشہرہ ورکاں مری اور گجرانوالا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو سوہاوا سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل اتھارٹی گجرانوالا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو ملکوال اور منڈی بہاؤدین، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر منڈی بہاؤدین، ڈسٹرکٹ آفیسر کوآرڈینیشن قصور اور اوکاڑا، ڈپٹی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اوکاڑا، پرائیویٹائزیشن لاہور بورڈ، ڈپٹی سیکرٹری پنجاب پرائیویٹائزیشن بورڈ لاہور، ڈسٹرکٹ آفیسر کوآرڈینیشن شیخوپورہ، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر فنانس اینڈ پلاننگ فیصل آباد اور ٹوبا ٹیکسنگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنرل فنانس اینڈ پلاننگ ٹوبا ٹیکسنگ، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فنانس ساہیوال ڈویژن ساہیوال تعینات رہے اور ساہیوال سے ہی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ کر سروس سے بطور ایڈیشنل کمشنر ریٹائر ہوئے۔ انہیں تعلیم سے خصوصی شغف ہے، اسی لیے انہوں نے سروس کے دوران ہی 2012 میں دا سٹی ماڈل TCM اسکول اینڈ کالج کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے 2 کیمپسز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بطور اٹارنی ایٹ لا پریکٹس کا لائسنس حاصل کیا اور AGC لا فرم کی بنیاد رکھی جس میں سائلین کو قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کڑوا سچ کے نام سے روزنامہ پاکستان اور دیگر قومی اخبارات کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں جو باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں۔ یہ تھا عبدالغفور چودھری صاحب کا تعارف۔ اب چلتے ہیں پیش لفظ کی طرف جو خود انہوں نے لکھا ہے۔ معزز قارئین، اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے میری کتاب سپاہی سے ڈپٹی کمشنر تک کا دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یقیناً اس کتاب کو پڑھنے سے قبل آپ کے قلب و ذہن کے نہاں خانوں میں بہت سارے سوالات گردش کر رہے ہوں گے کہ اس کتاب کو لکھنے کا مطلب و مقصد کیا ہے، مطلوب و مقصود ہے کیا۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے لکھنے کا مقصد خود ستائشی، خود نمائی، شیخی، نمود و نمائش، دکھاوا یا خود پسندی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جو کتاب کی قرأت کی منزل طے کرتے جائیں گے، آپ پر اس سے ضبط تحریر میں لانے کے مقاصد عیاں ہوتے چلے جائیں گے۔ تاہم آپ کی طبع آزمائی کی خاطر آئندہ سطور میں اس کتاب کو لکھنے کی غرض و غایت مختصراً بیان کی جائے گی۔ اس میں ذرہ بھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ کامیابی محنت کا دوسرا نام ہے۔ ہر کامیابی کا پورا محنت کے گھر سے ہو کر جاتا ہے۔ جو شخص محنت سے جی چراتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تاریخ عالم پر نظر دوڑانے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی کامیابی کی منازل طے کی وہ سب کے سب لوگ محنتی تھے۔ ہڈ حرامی اور کام چوری انہیں چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ انہوں نے لحد سے مہد تک محنت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا اور بنی نوع انسان کی خدمت کا فریضہ کما حقہ سر انجام دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے نیک نیتی سے محنت کرے تو خالق کائنات کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور ناممکنات بھی ممکنات میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں۔ بقول شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ بے عین ہی راکم الحروف نے محنت کی، عظمت کو پہچانا، اپنے نصب العین کی تکمیل کی خاطر دن رات ایک کر دیا اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک ان پڑھ ماں باپ کا چشم و چراغ جس نے ایسے سکولوں میں تعلیم حاصل کی جس میں ٹاٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر 12 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے والا بچہ افواج پاکستان کے ادنا ترین عہدوں
عہدے یعنی سپاہی پر بھرتی ہونے والا نوجوان ترقی کی منازل طے کرتے کرتے حکومت پنجاب کے اعلیٰ ترین عہدے ڈپٹی کمشنر تک پہنچ گیا۔ راکم کی مصنف کی یہ اڑان ہماری موجودہ مایوس نوجوان نسل کے لیے یقیناً ایک جیتی جاگتی مثال اور مشعل راہ ہے۔ اگر وہ بھی اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کے زینے طے کرنا چاہتے ہیں اور گمنامی کی بجائے نیک نامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو نیک نیتی، خلوص، محنت، لگن، جوش و جذبے جیسی اعلیٰ ترین صفات اپنا کر وہ بھی سرخرو ہو سکتے ہیں اور دنیا کی ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں۔ پیش لفظ آگے بھی چل رہے لیکن ہم آتے ہیں اس کے آخری پیراگراف کی طرف۔ میں آخر میں جناب مجیب الرحمان شامی، جناب عطا اللہ قاسمی، جناب ڈاکٹر محمد انور گوندل، جناب رانا علی ارشد، جناب عبدالستار عوان اور جناب شکیل گوندل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو تحریک کرنے میں اور اس کے موجودہ ایڈیشن میں اضافہ جات کرنے میں قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی اور میرا حوصلہ بھی بڑھایا۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے اس کتاب کے بارے میں لکھا، چودھری عبدالغفور اپنی مثال آپ ہے، منفرد اور یکتا، ایک محنت کر گھرانے میں آنکھ کھولی، اپنے خاندان کے پہلے بچے تھے جنہیں اسکول میں داخلہ نصیب ہوا، دوران تعلیم ہی فوج میں بھرتی ہونا پڑا، سپاہی بن کر بھی علم کا جنون سوار رہا، پڑھتے اور آگے بڑھتے چلے گئے، امتحان پر امتحان پاس کرتے فوج ہی کے تعلیمی شعبے میں انسٹرکٹر بن گئے، لیکن ان کی منزل ابھی دور تھی اور انہوں نے وہ منزل حاصل کر لی۔ مولانا امیر حمزہ نے بھی اس کتاب اور مصنف کے بارے میں اپنی رائے تحریر کی ہے۔ چلتے ہیں پہلے باب کی طرف، اس کا عنوان ہے اختیارات بھی خطرات بھی۔ اس باب کا آغاز افسانے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک قاتل تھا، مجرم ثابت ہو چکا تھا، سیشن کورٹ نے اسے ایک قتل کے مقدمے میں ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پر موت کی سزا سنائی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، اپیل خارج ہو گئی، پھر اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا لیکن بات نہ بنی، وہاں سے بھی سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ اس نے صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کی لیکن اپیل نامنظور ہوئی۔ اس وقت میں اسپیشل مجسٹریٹ گجرانوالہ تعینات تھا۔ اس قاتل کو پھانسی لگانے کے لیے جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے مجھے مامور کیا۔ وہ میری زندگی کی مجرم کو پھانسی لگانے پر پہلی ڈیوٹی تھی۔ میں نے حسب ضابطہ ساری کارروائی مکمل کی۔ مدعی مقدمہ اور مجرم کے ورثاء کو بھی حسب ضابطہ اطلاع دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو پھانسی کی کارروائی دیکھنے کے لیے موقع پر آ سکتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت گجرانوالہ میں سرکاری گھر نہیں تھا، روزانہ کی بنیاد پر لاہور سے گجرانوالہ جایا کرتا تھا۔ پھانسی چونکہ الگ صبح دی جانی تھی اس لیے مجھے گجرانوالہ میں ہی رکنا پڑا۔ وہاں کے ایک مقامی ہوٹل میں کمرہ لیا اور سو گیا۔ وہیں پہ چودھری صاحب کو آدھی رات کو فون آتا ہے۔ فون پر بتایا جاتا ہے کہ وہ اس مجرم کا بھائی ہے اور ان کی مدعی پارٹی کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اگر آپ کہیں تو ابھی آپ کے کمرے میں ان کو میں لے کے حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی دلچسپ کہانی ہے لیکن وہ بندہ نہیں آیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ فون کرنے والا بھی وارداتیہ تھا اور قاتل بھی وارداتیہ تھا، اور پھر قاتل کے ساتھ کیا ہوا یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دیگر بھی بہت سے ایسے ہی واقعات اس کتاب کا حصہ ہیں۔ 558 صفحات کی کتاب ہے جو کافی ضخیم ہے۔ اس کے فرنٹ پر چودھری عبدالغفور صاحب کی تصویر دی گئی ہے اور بیک پر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی کتاب کے بارے میں اور ان کے بارے میں رائے دی گئی ہے۔ کتاب میں تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 4000 روپے۔ آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کتاب کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت سی کتابیں ڈاکٹر علامہ عبدالستار آسم کے ادارے سے شائع ہو رہی ہیں اور انہی میں ایک یہ کتاب بھی شامل ہے۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے یہ کتاب شائع کی ہے اور ان کا ایڈریس ہے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یسرب کالونی، بینک اسٹاف، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ، پاکستان، اور فون نمبر دیے گئے ہیں 0300051501 اور دوسرا نمبر ہے 0309410548454845